جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جب مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ میں ایک ہی کنواں تھا جس کا پانی عام رائج تھا، لوگ پیتے تھے۔ وہ ایک یہودی کا تھا اور وہ روزانہ مسلمانوں سے لڑتا جھگڑتا تھا کہ تم لوگ یہاں آئے ہو، میرے کنویں کا پانی ختم کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، بڑے غور و خوض کے بعد ایک تدبیر بنائی اور اس یہودی کے پاس ایسے ہی انجان بن کے چلے گئے۔ اس کو کہا کیا حال ہے؟ کہا کیا حال ہے؟ وہ مکے کے لوگ بھاگ کے یہاں آ گئے، مجھے تنگ کر رہے ہیں، میرے کنویں کا پانی لے جا رہے ہیں۔ کہ یہ کنواں تو تیرے لیے مصیبت ہو گئی، بہت بڑا۔ کہ اس کو بیچتے نہیں؟ میں بیچتا ہوں، میری جان چھوٹے۔ کہا کوئی شخص خرید لے گا اس کو تو تجھے آرام ہو جائے گا۔ بہت بڑی قیمت اس نے مانگی۔ حضرت عثمان نے ادا فرمایا اور اعلان کیا کہ ھذا وقف للہ ولرسولہ وللمسلمین، اللہ کے نام پر پیغمبر کی سنت کی زندگی کے لیے تمام مسلمان اس کا پانی پیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اور صرف یہ نہیں، غزوہ تبوک میں اتنا چندہ لے آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تشبیہ کے کان یتربع، اس طرح آلتی پالتی مار کے بیٹھے تھے۔ لوگ اپنے اپنے توفیق لاتے تھے، حضرت عثمان لاتے رہے، یہاں ڈالتے رہے، دونوں طرف چھلکنے لگا۔ آپ نے کہا یا عثمان لو لم تعمل بعد ھذا لکفاک، آج کے بعد اگر اور کوئی نیکی آپ نہ بھی کرے تو یہی آپ کی بخشش کے لیے کافی۔ غزوہ تبوک کے لیے 1000 مجاہدین کے اسلحہ، ان کے گھریلو اخراجات، ان کے لیے اونٹ اور گھوڑوں کا سارا حضرت عثمان نے کہا میں کروں۔ کسی ایک موقع پر بھی نیکی سے سیر نہیں ہوتی، نیکی کی طلب رہتی ہے، تڑپ رہتی ہے کہ یا اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری خواہش ہے کہ میں خود اتروں اور زمزم کے کنویں پر رسا گلے میں ڈال کے اور اس کے ڈول سے پانی نکالوں اور وہ پیوں، لوگوں کو پلاؤں۔ لیکن افسوس کہ میری امت سب اس کو سنت سمجھے گی اور مشقت میں پڑ جائے گی۔ آپ نے فرمایا میری خواہش رہتی ہے کہ میں عشاء کی نماز خاصی دیر سے پڑھوں تاکہ دیر تک امت نماز کی وجہ سے جاگتی رہے، لیکن افسوس کہ لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، بوڑھے بیمار کمزور جماعت سے رہ نہ جائے۔ آپ جیسے اعمال اور خوبیاں کس کی؟ وہ جو 3 آدمی گھر پر آئے اور حضرت تشریف فرما نہیں تھے، کہیں دور سے آئے تھے اور بی بی صاحبات سے انہوں نے پس پردہ دریافت کیا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا خلاصہ اور نچوڑ بتایا تو نبی اور رسول کا اتنا رعب و ہیبت ہے کہ وہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے کہ اس جیسے کون ہو۔ لیکن بی بی صاحبہ اور امہات المومنین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال یومیہ لیلیہ سنائے، فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، گویا کہ ان کو بہت کم ہلکے پھلکے لگے، تو بڑا آسان۔ اور پھر خود ہی کہا کہ پیغمبر تو بخشے بخشائے ہیں، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ،
ایک نے ان میں کہا کہ بھائی پیغمبر تو روزے بھی رکھتے ہیں نفلی، کئی کئی دن پھر نہ بھی رکھتے ہیں، پیغمبر تو رات کو جاگتے بھی ہیں، عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں اور آرام بھی فرماتے ہیں، پیغمبر کی تو بیویاں بھی ہے اور امت کو اس سے نظام اخلاق، نظام خانداری مل رہا ہے، ہم تو پیغمبر کی طرح ہے ہی نہیں۔ تو ایک نے کہا اصوم ولا افطر، ساری زندگی روزے سے رہوں گا، ایک دن بھی بغیر روزے کے نہیں رہوں تاکہ میری کمی کوتاہی پوری ہو جائے۔ دوسرے نے کہا اقوم ولا ارقد، رات بھر جاگوں گا، قیام اللیل کروں گا، بالکل نہیں سوؤں گا، نفس کو سزا دوں گا۔ اور تیسرے نے کہا اتجرد ولا اتزوج، ایسے ہی رہوں گا، شادی نہیں کروں گا، نفس کو یہ حلاوت لذت نہ لینے دوں گا، تب جا کے ہماری کمی کوتاہی پوری ہوگی۔ یہ ہمارے جو مسجد کے سامنے دفتر کے اور مسجد کے درمیان میں جو جگہ ہے، تو یہاں صفیں بھی بنتی ہیں جمعے میں یا بڑے اجتماعات میں، صاف ستھری جگہ ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ مسئلہ سمجھ لیں۔ 3-4 نوجوان باہر سے آئے، ایک نے جوتے اتارے، دوسرا اتارنے لگا، تیسرا نے کہا طالب علم تو جوتوں سمیت چل رہا ہے، ایک دو کو کہہ رہا ہے بھائی ان کا یہاں گھر ہے، یہ ہم مہمان آئے ہیں، ہمیں بہت خیال رکھنا ہے، ان کو چھوڑے آپ۔ میں نے کہا دیکھو یہی وہ معاملہ تھا جس میں 3 آدمیوں نے پیغمبرانہ اعمال معلوم کیے اور بہت آسان لگے ان کو، فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا۔ اب میں نے کہا ان کو یہ اندازہ نہیں کہ کتنا ثواب مقام اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے کہ وہ صاف ستھری جگہ ہے، یہاں تو معلوم ہوتا ہے صفیں کھڑی ہوتی ہے، طلبا یا اور لوگ اگر جوتوں سمیت تو ان کے جوتے بھی یہی کے ہیں، وہ باہر کے تو نہیں ہیں۔ تو جب یہ تینوں نے یہ باتیں کہی نا کہ اتجردوا ولا تزوجوا واقوموا ولا ارقدوا واصوموا ولا افطروا، یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ کو اطلاع کر دی گئی کہ اس طرح 3 مہمان آئے اور انہوں نے آپ کے معمولات پوچھے، ہم نے بتایا، لیکن ان کو بڑے آسان اور ہلکے پھلکے لگے، تو آپ فوراً باہر آئے اور ان سے ملاقات کی اور ان کو کہا آپ کو میرے اہل خانہ نے میرے اعمال بتائے، وہ نبوت کے اعمال ہیں، رسول و نبی کی حیثیت سے یہی میرے اعمال ہیں۔ یاد رکھو کہ میں شادی شدہ ہوں، کئی بیویاں ہیں میری، اور میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں نفلی روزے مسلسل رکھتا بھی ہوں، کبھی کبھی نہ بھی رکھتا ہوں، کئی کئی مہینے گزر جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے طریقے پر رہو گے، نہ ساری رات کوئی جاگ سکتا ہے ہمیشہ، ان لنفسک علیک حقا، بخاری کی حدیث ہے، آپ کے نفس کا بھی حق ہے، وان لزوجک علیک حقا، بیوی کا بھی حق ہے،